یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، یوسف ابن کمال مزی کی کتاب ہے تہذیب الکمال، اس کو انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو مختصر کیا ہے تہذیب التہذیب کے نام سے. یہ جزء سابع ہے، چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1326 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 339 میں فرماتے ہیں بلی ذکر حدیث الموالات ان نفر سماهم وقد جمعه. ابن جریر نے حدیث موالات کو من کنت مولا کو فی مؤلف، ایک مؤلف میں جمع کیا ہے اضعاف من ذکر، بلے بہت زیادہ طرق سے، وصحہ اس کو صحیح کیا. اسی طرح ابو العباس ابن عقدہ نے 70 اور اس سے زیادہ صحابیوں سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. ابن عقدہ کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے عزیزو، تو ثابت ہو گیا کہ ابن جریر طبری کے نزدیک بھی حدیث شریف متواتر. ان علماء میں سے جنہوں نے حدیث شریف غدیر کے تواتر پہ تنصیص کیا ہے اور نواسب، کٹر نواسب میں ان کا شمار ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی الناصبی. ان کے پہلے میں ان کے نسب آپ کے ان کے اپنے علماء کی کتب سے، بلکہ بہت زیادہ ہیں ان کے دلائل، بلکہ ان کے علماء کی شہادت سے میں آپ کو ثابت کر دوں کہ یہ آدمی ہے ناصبی. یہ کتاب سل النضال بالاشیاخ و اہل الکمال فہرست الشیوخ، تالیف عبد السلام ابن القادر بن سوادہ، چاپ دار الغرب الاسلامی سنہ 1417 میں کتاب چھپی ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 181 میں احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری کے متعلق، احمد ابن الشیخ محمد ابن صدیق الغماری الحسنی الشیخ الحافظ يعد من اکبر المحدثین اليوم بالدیار المغربیہ، ہمارے زمانے میں یعنی پچھلی صدی کے بعد ہے. احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری محقق تھے، کیا محقق، محدث تھے، کیا محدث، تالیفات ان کے دیکھیے، واہ سبحان اللہ، بہت بلند پائے کے محدث گزرے ہیں پچھلی صدی میں. یعنی یہ البانی وغیرہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. البانی، شلبانی یا حبیب الرحمن الاعظمی اعظم گڑھ کے جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی، ان کی تالیفات دیکھیے، ان کے تصانیف، وہابیوں سے بہت ان سے ان کی نہیں بنتی، لہٰذا عالم اسلام میں ان کی تصانیف کی اتنی شہرت نہیں ہے. لیکن یہ مالکیہ، فقہ مالکیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مغرب میں یعنی مراکش سے ان کا تعلق ہے، اور بہت اب گزر گئے ہیں، تقریباً 70-80 سال ہو گئے، شاید وفات ہو گئی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یعد، وہ مغرب میں یعنی مصر اور مراکش میں بزرگ ترین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے ان کے تصانیف ہیں، اور مجھے خبر پہنچا ان کی تصانیف 200 سے زیادہ ہیں. کلها مفیدۃ علی اختلاف انواعها فی الحدیث والسیر والفقہ وغیر ذلک. سب تصانیف ان کے مفید ہیں، فقہ میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، اور حدیث میں ہے. لیکن ان کی جو تخصص ہے علم حدیث میں ہے. ان کی ایک کتاب ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، فتح الملک العلی بصحت حدیث باب منیت العلم علی سلام من اللہ علیہ. احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری محدث، بلند پائے کے محدث، ان کی ایک کتاب ہے فتح الملک العلی. اس میں تصحیح کیا ہے انہوں نے حدیث، کون سی حدیث؟ انا مدینۃ العلم وسید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بابها. اے صحابہ سے خطاب ہے، تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، تم تو مشرک تھے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ تہذیب کا پتہ، نہ ثقافت کا پتہ، نہ کوئی اسکول ہے، نہ پرائمری اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف عرب میں کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ قتل، شراب، زنا، یہ چیزیں تھیں، جنگیں. اسی لیے جہالت کا زمانہ کہا گیا نا، جہالت کا زمانہ، کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ انا مدینۃ العلم. اے صحابت، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہے میرے علم تک تو پہنچنا ہے، باب دروازے کو جاؤ. دروازہ کون ہے؟ سید المسلمین علیہ السلام. یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے اس عنوان پہ لکھا ہے، اور اس کے حدیث کی صحت ہمارے پاس ثابت ہے انشاءاللہ مخالفین کے کتب سے. ان کی تعصب بنتی ہے نا، یہ حدیث جو ہے یہ جو ہے واجب کرتا ہے کہ صحابہ پہ سب سیکھ لیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اچھا، تو
تو ان کی امامت، ان کی عالمیت، ان کی معلمی کا مقام اس سے ثابت ہو جاتا ہے، امامت کا مقام ثابت ہو جاتا ہے، تو اس لیے سے ان سے جماعت عمریہ کترتے ہیں اس حدیث سے.